ثم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر فرمانے والا تھا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو جب ایسا کیا گیا وہ شخص زندہ ہو گیا کذالک یحیی اللہ الموتى اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا وَيُرِيكُمْ آیاتہ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم کچھ عقل کرو اس واقعے کے ظہور کے بعد چاہیے تھا کہ وہ لوگ تائب ہوتے ان میں کچھ ایسے جراثیم بھی تھے کہ جو سمجھتے تھے جن کے ذہن میں یہ فطور تھا کہ شاید موت کے بعد بعثت نہیں ہے قیامت کا کوئی وجود نہیں انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد اسی دنیا میں ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا اور پھر فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى خدا تعالیٰ نے اس کو زندہ کر لیا نا کذالک یحیی اللہ الموتى اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اب کتنے واقعات ہو گئے 40 سال بادلوں کا سایہ کرنا من و سلوہ کا اترنا ایک پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا اور پھر اس میت کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتانا یہ کتنی نشانیاں ہیں ہم ایسے مناظر دکھاتے ہیں لعلکم تعقلون تاکہ انہیں کچھ عقل ہو جی اب ان واقعات کے بعد دل نرم ہو جانا چاہیے تھا خدا تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے لیکن ہوا کیا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک اس میت کے زندہ ہونے کے بعد ان کے دل مزید سخت ہو گئے کبھی تو لوگوں نے حضور کا صرف چہرہ ہی دیکھا اور کبھی یار چہرہ بھی نہیں دیکھا شاہ نجاشی نے حضور کی ملاقات کی تھی
شاہ نجاشی نے، شاہ حبشہ نے جب آقا علیہ السلام کے حکم سے پہلی ہجرت ہوئی ہے مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف، یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جس میں حضرت بلال بھی تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ حضور کی صاحبزادی بھی تھیں۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ وہاں گئے، نجاشی سے ملاقات ہوئی۔ نجاشی نے کہا اچھا تم ان لوگوں کی شکایت کرتے ہو کہ یہ بھگوڑے ہیں، یہ مکہ میں حالات خراب کر کے اب تیرے ملک میں آ گئے، یہاں بھی یہ فساد کریں گے، ان کو طلب کرو، ان کو بھگاؤ یہاں سے، اگر خیر چاہتے ہو اپنے ملک کی تو ان کا محاسبہ کرو۔ کرتے ہیں محاسبہ، بلا لاؤ ان کو۔ تو جب وفد کی صورت میں صحابہ نجاشی کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا کہ تم سے ہے کوئی ایسا شخص جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام مجھے سنائے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، انہوں نے قرآن مجید سنایا اور سورہ مریم سنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ جب آیتیں سنائیں تو نجاشی کا کیا حال تھا؟ نجاشی کا حال یہ تھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَرًا۔ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں کہ وہ صرف قرآن مجید سن کر ہی رونے لگا اور اس طرح کہنے لگا کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور محمد مصطفیٰ کی تعلیمات میں اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ وہ ایمان لے آیا، یقولون آمنا بہ، اس نے خط لکھا، حضور کو تحفے بھیجے، فرمایا اے محمد خدا نے چاہا تو تیری زیارت کریں گے، لیکن میں آپ کا نام سن کر، آپ کا پیغام اور کلام سن کر میں مسلمان ہو چکا ہوں، جی مجھے اپنے خادموں میں لکھ لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نجاشی فوت ہوا تو مسجد نبوی میں نعن نجاشی، سرکار نے غیبانہ انداز میں ان کی وفات کی خبر دی اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھا۔ حضور کی امت میں شامل ہے، وہ شرف صحابیت نہ ملا لیکن وہ حضور کی امت میں شامل ہوئے بغیر دیکھے۔ کبھی تو حضور کا نام سن کر ہی حضور لوگ مسلمان ہو گئے، اور عبداللہ بن سلام سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے، اور یار ان کا کیا کیا جائے کہ سرکار نے چاند توڑ کر دکھا دیا پھر بھی وہ مسلمان نہ ہوئے۔ جی ان واقعات کے بعد کیا ہوا؟ ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ان کی سختی کے 3 درجات بیان کرتا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بندہ کہتا ہے نا کہ فلاں یار بڑا سخت ہے، بڑا ظالم ہے، پتھر دل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر دل ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے، کالحجارہ پتھر ہو گئے، او اشد قسوہ، نہیں پتھر نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ کیوں کہ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تم دیکھتے نہیں ان پہاڑی سلسلوں سے دریا بہتے ہیں، پہاڑوں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور یقیناً وہ پتھر ہی تو ہوتے ہیں جو چرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ بھی پتھر ہوتے ہیں جو پہاڑ کی انتہائی بلندی پر پڑے ہوئے ہیں، خدا کے خوف سے وہ لڑکھڑاتے ہیں اور گرتے آتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی پتھر کو مؤثر قرار دیا گیا، یہ اثر قبول کرتا ہے
کبھی تو اس سے دریا نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی پانی چلتا ہے چشموں کی صورت میں، اور کبھی کیا ہے بہت بڑی چٹان اوپر چوٹی کے ہے، اور خدا کا خوف جب اس کو متاثر کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہلتا ہے، سرکتا ہے، اور پھر گرتا ہے اور ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے دل نہ تو دریا نکلے، نہ چشمے جاری ہوئے، نہ لڑکھڑا کر ٹوٹے۔ یہ تین جو جملے ہیں اس آیت کے، یہ بتاتے ہیں کہ ان پتھروں میں شعور ہے، ان پتھروں میں شعور ہے۔ اور شاید کوئی مانے یا نہ مانے، یہ پتھر بڑھتے بھی ہیں، ہاں جی، یہ پتھر بڑھتے ہیں۔ اگر تجربہ کسی نے کرنا ہو تو میں آپ کو تجربہ کر کے دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن اس میں 1 سال تو ضرور لگے گا۔ یہ پتھر بڑھتا ہے، یہ پتھر اثر قبول کرتا ہے جی۔ کیسے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، کتنے ہو گئے؟ 4۔ یہ 4 مقدس ہستیاں جبل احد پر تشریف لے گئے، اور جو ہی سرکار علیہ السلام نے جبل احد پر قدم رسالت رکھا تو جبل احد لرزنے لگا، جھومنے لگا جی۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے ایسے ضرب لگائی، فرمایا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر وَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر ایک نبی جلوہ فروز ہے، صدیق اکبر بھی تو ہے، اور میرے پہلو میں 2 شہید بھی ہیں۔ حضور نے حضرت عمر فاروق کی شہادت اور حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کتنے سال پہلے بتا دیا کہ یہ 2 شہید ہیں۔ علیکہ، ان علیکہ نبی، ایک نبی ہے، وہ صدیقون، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، تجھ پر 2 شہید ہیں۔ جو ہی حضور نے ایسے ایڑی لگائی، وہ ہلنے والا پتھر رک گیا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب آقا علیہ السلام ایک لکڑی کے ساتھ ذرا ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے، جی چلتا رہا ایسا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا ممبر نہ تیار کر دیں، تو نیا لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا۔ آقا علیہ السلام آئندہ جمعہ اس پر جلوہ فروز ہو گئے۔ وہ لکڑی تو دور تھی نا، حضور نے اس کو مشرف فرما دیا، تو جو ہی سرکار اس پر جلوہ گر ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کا صیحت الصبی او کما قال، وہ پہلی لکڑی جس کے ساتھ حضور ڈانسلہ لگا کے خطبہ دیتے تھے، گویا کہ وہ پہلا سادہ ممبر تھا، اس سے رونے کی آواز آنے لگی، جس طرح ایک بچہ بلبلاتا ہے۔ بچہ جس طرح ماں کی گود سے دور ہوتا ہے وہ رونے لگتا ہے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کون سا بزرگ اپنا کوئی بیٹا ساتھ پوتا لایا ہے، ہمیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ ہم نے جب غور کیا تو وہ لکڑی حضور کے حجر میں رو رہی تھی۔ وہ حدیث پاک بھی عرض کیوں نہ کر دوں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کنت مع النبی، ایک دن تو میں سرکار کے ساتھ تھا، ہم مکہ مکرمہ کی ایک طرف ہو کر نکلے باہر، پھر کیا ہوا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ ہمارے راستے میں جو کچھ بھی آیا، پہاڑ تھا، وہ پتھر تھا، درخت تھا یا جو بھی تھا، اس نے پکار کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یعنی حضور نے جب یہ فرمایا تو حضور کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں تھے۔ سرکار فرماتے ہیں آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ جو مکہ مکرمہ میں میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا، جی مجھ پر سلام وہ پڑھتا تھا۔
حضرات ذی وقار ان پتھروں کو درختوں کو پتہ ہے کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا پاک رسول ہے، یہ محمد عربی ہے، یہ سلطنت کا وارث ہے، یہ ساری خدائی کا حاکم ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ایک مردہ زندہ ہو جائے تو کتنی شہرت ہوگی۔ آج کے دور میں تو زیادہ کہ اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ریڈیو کی خبر ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، میڈیا ہے، تو بڑی جلدی۔ لیکن اس دور میں بھی اگرچہ یہ ذرائع نہ تھے، لیکن اگر کسی جگہ کوئی میت زندہ ہو جائے تو کیا وہ واقعہ ایک گلی میں بند رہے گا؟ وہ پھیل جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے میت کو زندہ ہوتا دیکھا، اس کو کلام کرتے دیکھا، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ نام بتا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، حضور میں نے اس دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، یہاں کیا پڑا ہے؟ حضرت جی آپ نے پھر مجھے واپس بلا لیا، مجھے اگلا ہی جہان بہتر ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہوا پھر فوت ہو گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یہ بتانے کے لیے یہ واقعہ ہوا کہ یوں ہم قیامت کے دن میتوں کو زندہ کریں گے۔ لیکن ان واقعات کے بعد ان کے دل نرم نہ ہوئے، بلکہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب